TNN-TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے 800 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں کرونا وائرس کے 800 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں 7 روز کی اوسط تعداد میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے۔ صوبائی صحت کے عہدیداروں کے مطابق کرونا وائرس کے 784 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ تعداد ہفتے کے روز 857 اور ایک ہفتہ قبل 811 تھی۔ صوبے میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں سے 147 ٹورنٹو میں، 73 ونڈسر میں، 67 پیل ریجن میں، 35 یارک ریجن میں، 57 ہیملٹن میں اور 57 اوٹاوا میں ہیں۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ 140 کیسز 12 سال سے کم عمر کے بچوں میں ہیں جو ابھی تک ویکسین کے اہل نہیں ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ انٹیریو میں 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 78% لوگوں کو کووڈ 19 ویکسین کی 2 خوراکیں اور 84% کو کم از کم ایک خوراک ملی ہے۔ انٹیریو کی وزیر صحت کرسٹین ایلٹ کا کہنا تھا کہ 602 کیسز یا 77% ایسے افراد ہیں جنہیں مکمل طور پر ویکسین نہیں دی گئی ہے یا ویکسینیشن کی نامعلوم حیثیت ہے، اور 182 یا 23% مکمل طور پر ویکسینیٹڈ لوگوں میں ہیں۔ صوبے میں انتہائی نگہداشت میں کووڈ 19 مریضوں کی تعداد میں معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ وزارت صحت کے مطابق انٹیریو کے ICU میں 184 مریض کووڈ 19 سے متاثر ہیں جو ایک ہفتے قبل 179 تھے۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم میں تیزی آ گئی۔ کنزرویٹو لیڈر ایرن اوٹول، لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو اور NDP لیڈر جگمیت سنگھ وفاقی پارٹی کے 3 اہم رہنما ہیں۔ 20 ستمبر کے ہونے والے انتخابات اب صرف ایک ہفتے کی دوری پر ہیں۔ ووٹر اس ہفتے کے آخر میں ایڈوانس پول میں ووٹ ڈالنا شروع کر سکتے ہیں۔ کیوبیک صوبے میں مہم کے دوران لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو نے کنزرویٹو لیڈر ایرن اوٹول اور بلاک کیوبیکوس لیڈر US فرانکوس بلانچے کے خلاف جارحانہ انداز اپنایا جب انہوں نے مسلسل دوسرے دن اپنے حریفوں کو نشانہ بنایا۔ ٹروڈو نے کہا کہ بلانچے کا ماحولیات کے لیے کھڑے ہونے کا ملا جلا ریکارڈ ہے اور وہ کووڈ 19 ویکسینیشن کے لیے آگے بڑھنے میں واضح یا مضبوط نہیں ہے۔ ٹروڈو نے 2019 میں مونٹریال کے جنوب میں بلاک سے کئی نشستیں ہاری اور انہیں دوبارہ حاصل کرنا ان کی جماعت کی بڑی خواہش ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ اگرچہ وہ اور تمام کیوبیکرز ہمیشہ وفاق کے نقطہ نظر پر متفق نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا خیال ہے کہ ان کا نقطہ نظر ماحولیات، ہتھیاروں پہ پابندی اور کووڈ 19 ویکسینیشن جیسے مسائل پر ہم آہنگ ہے۔ NDP لیڈر جگمیت سنگھ نے انتخابی مہم کے دوران کارپوریٹ خامیوں اور ٹیکس چوری سے ضائع ہونے والی اربوں ڈالر کی ممکنہ رقم پہ بات کی۔ انہوں نے لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو پر اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہ کرنے کا الزام لگایا۔ انٹیریو سڈبری میں بات کرتے ہوئے سنگھ نے کہا کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ کینیڈا میں بہت سے لوگ معاشی نظام کے بارے میں ناراض اور مایوس کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ واضح طور پر ایک کرپٹ معیشت ہے جس کا مطلب ہے کہ اس میں محنت کش لوگوں کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ ارب پتی ہیں، اگر ایک امیر CEO ہیں، اگر آپ ایک امیر کارپوریشن ہیں تو آپ کو ہر طرح کے فوائد ملتے ہیں۔ سنگھ نے کہا کہ ٹروڈو نے اس مسئلے کے بارے میں کافی کچھ نہیں کیا ہے جبکہ NDP نے کارپوریشنز میں کرپشن ختم کرنے کا عہد کیا ہے۔ پارٹی نے کینیڈا ریونیو ایجنسی کو سالانہ فنڈنگ میں $100 ملین کا اضافہ کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ سنگھ نے کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ ٹروڈو ان خامیوں کو دور کریں گے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ٹروڈو کا ان خامیوں کو بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ٹورنٹو میں ویکسین مخالف مظاہرے کرنے والوں کو پولیس کی جانب سے وارننگ دے دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں ویکسین مخالف مظاہرے کرنے والوں کو پولیس کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے۔ ٹورنٹو پولیس اسپتالوں کے باہر ہونے والے منصوبہ بند مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر وہ اسپتال کے کاموں اور عوامی تحفظ میں خلل ڈالتے ہیں تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کی جانب سے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا گیا کہ وہ لوگوں کے احتجاج کے حق کا احترام کریں گے لیکن اسپتالوں میں ہونے والے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹورنٹو کے میئر نے احتجاج کو ناقابل قبول قرار دیا۔ ٹورنٹو کے میئر کی حیثیت سے میں اس نام نہاد احتجاج میں حصہ لینے
کرنے والے کسی بھی شخص کی مکمل طور پر مذمت کرتا ہوں۔ آنٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے بھی مظاہرین کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود غرض، بزدل اور لاپرواہ ہیں۔ فورڈ نے ٹویٹ کیا، ہماری صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں نے اس وبائی مرض کے دوران ہم سب کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، وہ اس قسم کے سلوک کے مستحق نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کینیڈا کے اسپتالوں کے باہر احتجاج کیا جائے۔ جب سے ویکسین کے مینڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اسپتالوں کو ویکسین مخالف مظاہروں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کینیڈین فرنٹ لائن نرسز نامی گروپ نے احتجاج کا اہتمام کیا، جو دوسرے صوبوں میں بھی منعقد کیا جائے گا۔ آنٹیریو میں یہ گروپ 5 شہروں کے اسپتالوں کے باہر جمع ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس میں ٹورنٹو بھی شامل ہے۔ ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری نے کہا کہ انہوں نے پولیس چیف جیمز رامر سے بات کی ہے، جنہوں نے انہیں یقین دلایا کہ افسران اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے کہ عملہ محفوظ رہے اور اسپتالوں تک رسائی بلا روک ٹوک رہے۔ آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,72,978 تک جا پہنچی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,38,093 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 27,170 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 14,71,725 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,72,978 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,590 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,96,034 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,301 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں 2,66,037 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,444 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,73,158 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,856 ہے۔ امریکہ نے 9/11 کی FBI تحقیقات کا پہلا مسودہ جاری کر دیا۔ امریکی حکومت متاثرین کی جانب سے تحقیقات سامنے لانے کے لیے دباؤ کا شکار تھی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے 9/11 کی FBI تحقیقات کا پہلا مسودہ جاری کر دیا۔ امریکی حکومت متاثرین کی جانب سے تحقیقات سامنے لانے کے لیے دباؤ کا شکار تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق مسودے میں ہائی جیکرز اور امریکہ میں سعودی قونصل خانے کے درمیان تعلق پر تحقیقات سامنے لائی گئی۔ پہلے مسودے میں سعودی حکومت کے ہائی جیکرز سے رابطوں کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ 9/11 متاثرین کا دباؤ تھا کہ تحقیقات سامنے لائی جائیں۔ صدر بائیڈن نے کچھ روز پہلے تحقیقات ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ امریکی تحقیقات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے طالبان حکومت پر جھوٹ بولنے اور وعدوں سے مکر جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایسی حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ میں 9/11 حملوں کے 20 سال پورے ہونے پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی انخلا کی بد انتظامی پر صدر بائیڈن کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کا یہ 20واں سال فتح اور اعزاز کا سال ہونا چاہیے تھا، جسے بائیڈن اور ان کی نااہل انتظامیہ نے شکست کا سال بنا دیا۔ نیو یارک میں سانحہ 9/11 کی یاد میں تعزیتی تقریب ہوئی، جس میں امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن، سابق صدر باراک اوباما اور بل کلنٹن نے شرکت کی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں طالبان کا قبضہ نہ ہو۔ ملک کے تمام علاقوں میں امن برقرار ہے۔ کابینہ میں مزید افراد کی شمولیت پر غور جاری ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان کا پنج شیر سمیت افغانستان پر مکمل کنٹرول ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بیان میں کہا کہ افغانستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں طالبان کا قبضہ نہ ہو۔ ملک کے تمام علاقوں میں امن برقرار ہے۔ کابینہ میں مزید افراد کی شمولیت پر غور جاری ہے۔ دوسری جانب افغانستان مزاحمتی محاذ نے احمد مسعود کے ملک چھوڑنے کی تردید کر دی ہے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ احمد شاہ مسعود کے افغانستان سے ترکی یا کسی اور جگہ جانے کی افواہیں جھوٹی ہیں۔ احمد مسعود نے ملک نہیں چھوڑا ہے اور وہ ملک میں ہی ہیں۔
مزاحمتی رہنما محفوظ مقام پر ہیں اور وہ پنج شیر وادی سے رابطے میں ہیں۔ افغانستان کے ہائر ایجوکیشن منسٹر مولوی عبدالباقی حقانی نے یونیورسٹیز میں خواتین کی تعلیم کا طریقہ کار وضع کرتے ہوئے کو ایجوکیشن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مولوی عبدالباقی حقانی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خواتین اور مرد علیحدہ علیحدہ تعلیم حاصل کریں گے، تاہم خواتین پروفیسرز کی عدم موجودگی میں مرد پروفیسرز طالبات کو تعلیم دے سکیں گے۔ کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خواتین اور مرد علیحدہ علیحدہ تعلیم حاصل کریں گے۔ طالبات کی تعلیم کے لیے خواتین ٹیچر کی تلاش میں ہے، کمی کی صورت میں مرد اساتذہ ہی طالبات کو پڑھائیں گے، تاہم طالبات کو نقاب پہننا ہوگا۔ افغانستان کے ہائر ایجوکیشن منسٹر مولوی عبدالباقی حقانی نے یونیورسٹیز میں خواتین کی تعلیم کا طریقہ کار وضع کرتے ہوئے کو ایجوکیشن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد اتحادی افواج کا ساز و سامان افغان بچوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن گیا۔ نئی ویڈیو میں افغان بچوں کو امریکی بختربند گاڑی میں جھولا جھولتے دیکھا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں 20 برس تک جنگ کرنے والا امریکہ واپس نکلا تو بڑی تعداد میں اپنا فوجی ساز و سامان وہیں چھوڑ گیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے UNDP نے افغانستان کی بدترین معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک سال بعد 97% افغان غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ جائیں گے۔ افغان سینٹرل بینک نے صورتحال کے پیش نظر بینکوں کو ترسیلات زر کو مقامی کرنسی میں ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے 4,42,907 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,32,64,175 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 22,55,74,713 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 46,46,136 ہو گئیں۔ 20,21,88,879 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,77,988 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,18,53,362 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,42,907 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,32,64,175 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 5,86,882 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,09,779,008 ہو گئی۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 59,886 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 66,58,251 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 91 نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,623 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,45,992 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔